آج بہت سے تاریخی مقامات بھولے بسرے قصے بن گئے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ مقامات جو کسی زمانے میں برِ صغیر کے لیے جغرافیائی، سیاسی اور جنگی لحاظ سے بہت اہم تھے، آج وہاں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ انہی میں سے ایک قلعہ روہتاس بھی ہے۔ تاریخی قلعہ روہتاس سن 1514 میں شیر شاہ سوری نے 7 سال کی مدت میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کی تعمیر جنگ کنوج میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع ہوئی تاکہ مزید افواج پھر حملہ نہ کر سکے۔ جہلم کا قلعہ روہتاس پاکستان کا دوسرا بڑا قلعہ ہے، جس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کے 12 دروازے یہاں آنے والوں کو اپنی اپنی انوکھی داستانیں سناتے ہیں۔ پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے 12 دروازوں والے قلعہ روہتاس کے ہر دروازے کی اپنی کہانی اور اپنی ہی تاریخ ہے۔ قلعے کی 12 دروازوں کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں خاص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، کوٹیالی دروازہ، سہل دروازہ، پیپل والا اور گڈھے والا دروازہ شامل ہے۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی۔ جی ٹی روڈ سے قلعے میں داخلے کے لیے مخصوص خاص خانی دروازہ دراصل شیر شاہ سوری کے بہادر جرنیل اور منہ بولے بیٹے خاص خان مروز سے منسوب ہے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی اندرون اور بیرون قلعے کی تقسیم بھی نظر آتی ہے۔ تامگاہ اور کنویں کی قربت والا لنگر خانی دروازہ اپنے دور کی تابناک نیلی اینٹوں سے مبین شیشی گیٹ کہلاتا ہے۔ در و دیوار کا ایک ایک پتھر 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری اور مغل سلطنت کے جنگ و جدل کا گواہ ہے۔ قلعے کے عکس کے پس منظر میں تاریخی جنگی مناظر کی پرچھائی ہے۔ قلعہ روہتاس بھی دراصل شیر شاہ سوری کی اہم یادگار ہے۔ یہ قلعہ سن 1547 میں مکمل ہوا اور یہ پوٹھوہار اور کوہستان نمک وس میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑ قبائل کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ اس قلعے پر 34,25,000 اشرفیاں خرچ ہوئیں اور اس کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا، جو 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ قلعے میں 26 بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے۔ پانی کی فراہمی کے لیے 3 باولیاں بنائی گئی تھیں۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب ہمایوں دوبارہ ہندوستان آیا اور وہ اس قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا ہے تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو اس کام سے منع کیا۔ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصہ یہاں مقیم رہا، لیکن اس نے قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسطاً 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کا محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کی باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔